شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ دوستو، یہ کہانی فیصل مسجد اسلام آباد میں جنات کی ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ آپ لوگوں کو آج سنائی جائے گی۔ یہ کہانی ہم سے انور صاحب شیئر کر رہے ہیں جو اپنے دوست اسامہ کے ساتھ فیصل مسجد اسلام آباد میں رات کو تہجد کے وقت نماز پڑھنے گئے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کہانی کو آخر تک سنیے گا، اور نہیں کیا ہے اب تک آپ نے اپنے خود کے چینل کو سبسکرائب خوفستان 555 کو ضرور پذیرائی دیجیے گا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے کہ اسلام آباد کی خاموش سڑکوں پر ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اور میرا دوست اسامہ فیصل مسجد کے سامنے والی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر رہے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں تھیں۔ مساجد میں روحانی فضا، عجیب سی خاموشی اور نور سے ہر چیز منور ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ سے فیصل مسجد کی راتوں سے متاثر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں، مگر اس جگہ میں ایک عجیب سی کشش ہے، ایسی کشش جیسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر بیان نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم دونوں مسجد کے اندر داخل ہوئے، میں اور میرا دوست اسامہ۔ پورا ہال خالی تھا، صرف ہلکی سی روشنی اور کہیں دور سے آتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ انور صاحب کہتے ہیں کہ اسامہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ جگہ رات کو بہت الگ لگتی ہے، نہ یہاں انسان زیادہ آتے ہوں گے اور نہ جن۔ میں نے فوراً ٹوکا۔ انور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسی باتیں مسجد میں نہیں کرتے، یہ اللہ کا گھر ہے، انسان بھی آتے ہیں اور جنات بھی آتے ہی ہوں گے، یا شاید کچھ اور بھی آنے والے ہوں۔ اسامہ نے کندھے اچکائے۔ ہاں بھائی، سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ ہم نے وضو کیا اور ہال کے ایک ستون کے پیچھے جا کر نیت باندھ لی۔ جیسے ہی ہم نے نماز شروع کی، ماحول میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مسجد کی دیواریں بھی سانس روک کر سن رہی ہوں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہی میرے کانوں نے پہلی بار کچھ سنا، کھڑک، بالکل ایسے جیسے کوئی لکڑی پر انگلیاں پھیر رہا ہو۔ میں نے نظر جھکائے رکھی، نماز توڑنا نہیں چاہتا تھا مگر آواز صاف تھی۔ انور صاحب کہتے ہیں کسی کے قدم ہلکے دھیما چلنے والے، جیسے کوئی نہ انسان ہو نہ جانور، کوئی درمیانی کسی شے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ ہم سلام پھیر کر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ہال کے دور والے کونے میں روشنی ہلکی سی مدھم اور پھر دوبارہ روشن۔ انور صاحب کہتے ہیں کہ اسامہ نے میری طرف دیکھا، لائٹس فلکر کر رہی تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا، نہیں کچھ اور ہے، کچھ تھوڑا مختلف۔ ہم نے تہجد کی نیت باندھی۔ میں کوشش کر رہا تھا دل کو مضبوط رکھوں مگر فضا عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھا تو سامنے ہال کے کونے پہ سفید ٹائلوں پر دو سائے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی کھڑا ہو مگر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے گھورنے کی کوشش کرتا تو سائے دھوئے کی طرح ہلتے اور غائب ہو جاتے۔ دل میں ایک جملہ آیا، نہ جانے کیوں۔ انور صاحب کہتے ہیں دل میں ایک جملہ آیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں انسان بھی آتے ہوں گے اور جن بھی۔ یہ خیال آنا ہی تھا کہ انور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سورہ ناس پڑھنی شروع کر دی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم نے باہر احاطے میں بیٹھ کر کچھ دیر درود پاک پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ مسجد کے اطراف میں درخت ہلکی ہوا سے سرسرا رہے تھے۔ چاندنی پورے صحن کو سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھی کہ اچانک اسامہ نے میرا بازو زور سے پکڑا اور کہا، انور بھائی ادھر دیکھو۔ درختوں کے پیچھے وہ گھپ اندھیرے والے حصے میں ایک چہرہ سا جھلکا، بس چند لمحوں کے لیے ہی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہو۔ لیکن وہ چہرہ انسانی نہیں تھا۔ آنکھیں حد سے زیادہ لمبی، چہرہ ہڈیوں کی طرح پتلا، جیسے کوئی غبار یا دھواں شکل بن کر کھڑا ہو۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ اسامہ نے کانپتے ہوئے کہا تو تھا نا نہ دیکھنا، اب دیکھ لیا نا۔ اس کے یہ کہتے ہی درختوں کے پیچھے سے وہی کھڑک کھڑک دوبارہ آنے لگا، مگر اس بار یہ آواز اور قریب سے آ رہی تھی۔ ہم دونوں گھبرا کر دوبارہ مسجد کے اندر بھاگے۔ ہال میں داخل ہوئے تو میرا دل تھم گیا اور پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انور صاحب بتاتے ہیں کہ ہال کے بیچ میں نمازیوں کی ایک مکمل صف کھڑی تھی۔ مشکل سے 9-8 افراد، سفید سائے، دھندلی شکلیں، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ انسان نہیں تھے۔ وہ سب قیام کی حالت میں تھے، جیسے نماز پڑھ رہے ہوں۔
ان کے پاؤں زمین سے اوپر تھے، کافی اوپر۔ ایک ان میں سے آہستہ سے بولا، آواز میں کوئی دنیاوی پن نہیں تھا بلکہ جلال کی کڑک تھی۔ آواز بتاتے ہیں انور صاحب کہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے بھی اتنی تیز تھی۔ آواز آتی ہے کہ دیکھو میں ادھر ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم دونوں دوست اس طرح سے زمین پر جم جاتے ہیں جیسے کہ نہ جانے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو چکے ہوں۔ آواز آتی ہے جیسے کہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہو، اے ابن آدم، یہ وہ وقت ہے جب تمہارے جیسی مخلوق یہاں کم آتی ہے، مگر ہم یہاں روز آتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تم بھی آتے ہو اور ہم بھی آتے ہیں۔ میں بتاتے ہیں وہ انور صاحب کہ میں اور اسامہ پتھر بنے کھڑے تھے، ہمارے جسم ہل نہیں رہے تھے۔ آواز گلے میں پھنس گئی تھی اور منہ سے لگتا تھا جیسے کہ تھوک ہی ختم ہو گیا ہو، زبان لکڑی کی طرح اکڑ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں تو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ اچانک پوری صف نے سلام پھیرا، دائیں اور پھر بائیں، اور جیسے ہی انہوں نے بائیں طرف سلام پھیرا، ہر چہرہ لمحے بھر کے لیے واضح ہوا، چہرہ جو انسان کے نہیں تھے، چہرے جو دھوئیں اور بنے ہوئے دھوؤں میں ہی ٹوٹ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صفت بہت زیادہ بڑی دکھائی دینے لگی، اتنی ساری صفیں بن گئیں جس میں سفید سفید چادریں جیسے لوگ نظر آنے لگے، اور اچانک چہرے پر جو دھوئیں بنے ہوئے تھے وہ بڑھنے لگے، اور دھوئیں بڑھتے 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 ہوا میں تحلیل ہو گئے، اور پھر ہر صفت آہستہ آہستہ دھن کی طرح تحلیل ہونے لگی، اور پھر دوبارہ سے سارا ہال خالی ہو گیا۔ آخر تک کہانی کو سننے کا یہ بہت رات شکریہ۔ 4:15 بجے کا وقت تھا۔ اسامہ صاحب کانپتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں کہ چلو اب ہم بھی نکلتے ہیں۔ ہم منزل سے باہر تیز قدم سے بھاگے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر دیر تک نہ اسامہ بولا اور نہ انور صاحب کہتے، نہ میرے منہ سے کوئی زبان سے ایک الفاظ نکلا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف صرف دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے لاتعداد آنسو نکلے جا رہے تھے۔ صرف ایک آواز ذہن میں بار بار گونج رہی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، انسان بھی آتے ہیں اور ہم بھی۔ آج تک جب بھی فیصل مسجد کی رات انور صاحب بتاتے ہیں کہ یاد آتی ہے تو دل میں وہی کھڑک کی آواز گونجتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت پاس، بہت قریب اور بہت ہی پاس کھڑا دیکھ رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ تھا جس سے میری زندگی بدل دی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اور میرا دوست جب سے اب تک، آج کے دن تک ہم سے اب کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اگر ہم نماز قضا کرتے ہیں تو ہمیں وہ رات یاد آ جاتی ہے جو ہجوم در ہجوم لوگ تھے، سفید لباسوں میں دھوئیں میں تحلیل ہو گئے تھے، اور کس طرح سے وہ اللہ کی خوشی و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم بھی نماز پڑھا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم والی لائنز یا یہ کوٹیشنز میرے دل میں اس طرح سے جذب ہو گئی ہیں کہ میں اب کوئی نماز چھوڑنا بھی چاہوں تو نہیں چھوڑ پاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پر واقعی نورانی مخلوق، فرشتے اور جنات بھی، نیک جنات نماز پڑھنے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میری زندگی کو بالکل ٹرانسفارم اور چینج کر گیا، اور آج تک میں نہ ہی کوئی نماز چھوڑتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ مسجد میں ہی نماز پڑھنے جایا کریں، اور جایا کریں اور خوب دعائیں کیا کیجیے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور یہاں انسان نہیں جنات بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔